السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم بات کریں گے دانتوں کو برش کرنے کے باوجود بھی کیڑا کیوں لگتا ہے۔ آپ روزانہ برش کرتے ہیں، صبح اور شام، کھانا کھانے کے بعد بھی کرتے ہیں، پھر بھی آپ کے دانت میں کیڑا یعنی ماکوڑی وغیرہ لگ جاتی ہے یا کالا داغ یا دھبے وغیرہ بن جاتے ہیں، تو اس کا کیا سبب ہو سکتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ جو دانتوں میں درد ہوتا ہے، ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جو روزمرہ کے روٹین والے کام ہوتے ہیں وہ بھی بندہ تکلیف کی وجہ سے نہیں کر پاتا۔ آخر یہ ہوتا کیوں ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ اگر ہم برش بھی کریں پھر بھی دانت خراب ہو جائیں تو آخر قصور کس چیز کا ہے، آپ کا، برش کا یا پھر وقت کا؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس راز کو کھولنے جا رہے ہیں، ایسا راز جس کے بارے میں 99% لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ آپ کے دانتوں کی حفاظت صرف ایک غلطی پر منحصر ہے۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ برش کرنا کافی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف برش کرنا دانتوں میں لگنے والے کیڑے کو کافی نہیں ہے، مطلب کہ اس کو روک نہیں سکتا۔ دراصل برش صرف دانتوں کی اوپری سطح کو صاف کرتا ہے، لیکن جو خطرناک بیکٹیریا دانتوں کے بیچ یا مسوڑوں کے نیچے چھپے ہوتے ہیں ان تک برش صحیح سے پہنچ نہیں پاتا۔ مطلب یہ کہ اگر آپ صحیح سے برش نہیں کرتے، صحیح وقت پر برش نہیں کرتے، صحیح اندازے سے برش نہیں کرتے، اپنے دانتوں کو صاف صحیح سے نہیں رکھتے تو یہ مسئلہ اب دن بہ دن بڑھتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو جہاں دانتوں سے کیڑا لگنا شروع ہو جاتا ہے، ایک چھوٹا سا بیکٹیریا جو آہستہ آہستہ آپ کے دانتوں کے اندر سے کھوکھلا کرتا ہے، یعنی کیوٹی کا سبب بنتا ہے، یعنی دانتوں میں ہول بن جاتے ہیں، بلیک کیوٹی بن جاتی ہے۔ اب آتے ہیں سب سے بڑے مجرم یعنی سب سے بڑے کلپریٹ کے بارے میں، وہ ہے آپ کا شوگر یعنی شکر وغیرہ، چاہے وہ چائے میں ڈالی ہو، کولڈ ڈرنک میں چھپی ہو یا بسکٹ وغیرہ میں استعمال کی ہو، تو یہ چیزیں بھی ان کیویٹیز یعنی کیڑے لگنے کا ایک سبب ہے۔ یہی شکر آپ کے منہ میں موجود بیکٹیریا کے لیے ایندھن ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو منہ میں موجود مختلف قسم کے جو ہارمفل بیکٹیریا ہوتے ہیں، نقصان دہ جراثیم ہوتے ہیں، وہ ان شوگر کو اپنے ایسڈ میں کنورٹ کرتے ہیں، جس سے ایسڈ بنتا ہے تیزابیت بندی ہے، اور آہستہ آہستہ آپ کے دانت اندر سے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو آگے چل کر ان میں ایک ہول کیویٹی بن جاتی ہے جو تکلیف اور شدت کا ایک سبب بن سکتا ہے اور انفیکشن وغیرہ کا ایک سبب ہوتا ہے۔ دوسرا، کیا آپ جانتے ہیں زیادہ زور سے برش کرنا بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے آپ کے ٹوتھ کا جو انیمل ہوتا ہے زیادہ سخت مقدار میں یا ایگریسو مینر میں زور سے برش کرنے کی وجہ سے اس میں ایروژن ہو جاتی ہے۔ اور آپ بات کرتے ہیں اس عام فیکٹر کی، اس عام جزو کی جس کا اکثر لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا، وہ ہے جینیٹک اور لعاب یعنی منہ میں موجود سلائیوا وغیرہ۔ کچھ لوگوں کے لعاب میں ایسی معدنیات ہوتے ہیں، منرلز ہوتے ہیں، جو ان کو اپنے دانتوں کو مضبوط کرنے میں کافی حد تک فائدہ دیتے ہیں۔ مطلب کہ جو دانتوں کی منرلائزیشن ہوتی ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے، کیمیکل پروسیس، جس میں آپ کے دانت دن بہ دن اسٹرانگ ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں اور طاقتور ہوتے ہیں۔ تو اگر ان معدنیات کی آپ کی تھوک میں، آپ کی سلائیوا میں کمی ہے، منرلز کی کمی ہے، خاص کر کے کیلشیم وغیرہ کی، تو آپ کے دانت ویک ہوتے ہیں اور ان پر جو بیکٹیریا کا اثر ہوتا ہے وہ زیادہ مقدار میں ہو جاتا ہے، اور کچھ لعاب کے جو پی ایچ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، جس سے بیکٹیریا تیزی سے بڑھتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات آپ برش ٹھیک کرتے ہیں، کھانے کا خیال بھی رکھتے ہیں، پھر بھی کیڑا لگ جاتا ہے کیونکہ آپ کا لعاب خود کمزور ہوتا ہے، یعنی اس کی کیمیکل جو کمپوزیشن ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے، اگر صرف برش کافی نہیں تو پھر کیا کریں؟ یہاں آتے ہیں پروفیشنل ٹپس۔ دن میں 2 بار برش کریں، لیکن جو آپ کا برش ہے وہ نرم ہونا چاہیے، جو آپ کے مسوڑوں اور دانتوں دونوں کو تکلیف نہ دے، اور ہو سکے تو برش کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے دانتوں کو ڈینٹل فلاس کا استعمال کریں، تاکہ دانتوں میں کے اندر جو کھانے کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، وہ نکل جائیں۔ اور ماؤتھ واش اگر آسانی سے اویلیبل ہے تو وہ بھی اس کا استعمال روٹینلی تو نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی آپ کو تھوڑا سا ایشو لگے کہ آیا آپ کے مسوڑوں میں تھوڑی سی سوجن ہو رہی ہے، دانتوں میں ہلکا ہلکا درد کی کیفیت فیل ہو رہی ہے، سارے دانتوں کے ایشو اس طرح آپ کو فیل ہو رہا ہے، تو آپ ماؤتھ واش استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس سے عام یہ چیز ہے کہ کوشش کریں، اگر آپ کو کوئی ایسا خاص ظاہر سی کوئی مسئلہ نہیں بھی ہے تو پھر بھی 6 ماہ بعد اپنے قریبی ڈینٹسٹ جو دانتوں کا ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے اس سے اپنے دانتوں کا ایک بار چیک اپ ضرور کرا لیں، کیونکہ علاج
سے بہتر احتیاط ہوتی ہے۔ جب آپ کے دانتوں میں کوئی ایسا خاص ایشو پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو ڈینٹسٹ اس کو چیک کر لیتا ہے، اس کا فوراً علاج ہو جاتا ہے اور آگے چل کر بڑے مسئلے کا سبب بھی نہیں بن جاتا۔ اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی دانتوں کے دشمن سے بچ سکیں۔